السلام علیکم میرے محترم ناظرین، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ بتاؤں گی جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گا، تو پلیز ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس شخص کا نام عامر تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ پھر ایک دن اچانک اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے اوپر یہ خبر قہر بن کر ٹوٹی کہ ابھی تو اس نے کھل کر صحیح طرح اپنی بیوی سے اظہار محبت بھی نہیں کیا تھا اور وہ اتنی جلدی دنیا سے چلی گئی۔ اس نے اس کی محبت کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جیسا وہ چاہتی تھی عامر ویسا ہی کرتا تھا۔ وہ اتنی جلدی اس دنیا سے چلی گئی، اس بات کا عامر کو بہت صدمہ تھا۔ پھر اس کی بیوی کے گھر والے اس کے گھر آ گئے۔ اس کے میکے والے اس پر الزامات لگانے لگے کہ تو بہت ظالم ہے، کیسے سمجھاتا کہ چاہ کر بھی ان دونوں کے درمیان میاں بیوی والا کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ اس کی بیوی بہت شرماتی تھی۔ وہ اس سے بات کرتا تو وہ بات نہیں سنتی تھی، منہ دوسری طرف پھیر لیتی تھی۔ خیر اسی طرح وقت گزرتا گیا اور 3 مہینے گزر گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی پریشان کن بات یہ تھی کہ اس کی بیوی کے گھر والے کہنے لگے ہم میت کو اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ عامر کے گھر والے بولے اب وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن بیوی کے میکے والوں میں سے ایک آدمی بہت زیادہ ضد کر رہا تھا کہ کسی صورت میں بھی ہم اپنی بیٹی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس کے آبائی قبرستان میں ہی لے کر جائیں گے۔ خیر وہ لوگ اپنے ساتھ میت کو یہاں سے لے گئے اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی چلا گیا۔ جب وہ اپنی بیوی کو لحد میں اتار رہا تھا تو وہ بہت صدمے میں تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اس دنیا سے چلا جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی اسے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے اس کی بیوی کا جنازہ یہاں لانے پہ بہت زیادہ ضد کی تھی۔ میں قبر سے ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور پھر تدفین مکمل کر دی گئی۔ وہی آدمی سب کو کہنے لگا کہ اب یہاں غیر اسلامی طریقے سے اب یہاں پر نہیں کھڑے ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اور تم کیا یہاں کھڑے کھڑے سوگ مناتے رہو گے؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ وہ چپ چاپ اپنے گھر آ گیا اور گھر آ کر اس کا دل بری طرح سے رو رہا تھا۔ ابھی وہ کسی دوست کو فون کرنے لگا تھا کہ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا موبائل جیب میں نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گیا۔ پھر بعد میں اسے خیال آیا کہ شاید میں موبائل قبرستان میں ہی بھول گیا ہوں۔ جب میں اپنی بیوی کو لحد میں اتار رہا تھا تو اس ٹائم مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا تھا، تو اس ٹائم میرا موبائل قبر میں ہی رہ گیا ہے۔ وہ فوراً اسی قبرستان میں پہنچا جہاں پر اس کی بیوی کی تدفین ہوئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی اس کی نظر پورے قبرستان پر پڑی، لیکن اس کو اپنا موبائل کہیں نظر نہیں آیا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی ایک بوڑھا آدمی آیا اور بولا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ شاید وہ بوڑھا آدمی اس قبرستان کا گورکن تھا۔ بس میں اپنا موبائل یہاں بھول گیا ہوں، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کہیں تم اپنا موبائل قبر میں تو نہیں گرا آئے؟ اس گورکن نے بڑی حیرانی سے پوچھا تھا۔ ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اصل میں جب قبر میں دیکھ رہا تھا تو مجھے قبر سے کسی نے ہٹانے کے لیے کھینچا تھا، لگتا تھا کہ میرا موبائل نیچے ہی گر گیا ہے۔ یہ بات سن کر میں لرز گیا، تو کیا میرا موبائل اس قبر میں ہی رہ گیا ہے؟ اب وہ سوچنے لگا کہ مجھے قبر کھودنی پڑے گی۔ اس نے یہ بات گورکن کو بتائی تو گورکن نے ساری باتیں سن کر کہا کہ توبہ کرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ چند پیسوں کے موبائل کے لیے تم قبر کھودو گے؟ تم اللہ کے قانون کو توڑو گے؟ ایک موبائل کے لیے دنیا والے کیا کہیں گے؟ اس کے میکے والے آ جائیں گے، وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارے اس عمل سے وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ تم نے ہی ان کی بیٹی کو مارا ہے۔ اس شخص نے جب اس گورکن کی باتیں سنی تو وہ بہت حیران ہو گیا کہ اس آدمی کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے معاملات کیا چل رہے تھے۔ یہ تو ایک گورکن ہے، پھر اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میری بیوی ہے، اس کے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں، یہ تو میری بیوی کے میکے کا قبرستان ہے۔
ایسی تفصیلاتیں اپنے گھر کے بارے میں کوئی کسی کو نہیں بتاتا، کوئی کسی دوسرے کے گھریلو حالات نہیں جانتا، پر یہ گورکن بھی عجیب تھا، اسے ہر طرح کی معلومات تھی۔ میں بڑا حیران ہوا، لیکن میں خاموش تھا۔ اس وقت اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور غم کی وجہ سے وہ فوراً گھر لوٹ گیا۔ گھر آ کر اس نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو ماں کہنے لگی، اے بیٹا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تم ایسا کرو کہ اپنا نیا فون خرید لو۔ میں نے موبائل خرید لیا۔ پھر اس نے اپنا نمبر ڈائل کیا کہ آخر دیکھوں تو میرا موبائل کس کے پاس ہے۔ اس نے جب اپنا پرانا نمبر ڈائل کیا تو فون پر کافی دیر تک بیلیں بجتی رہیں۔ کافی دیر بیل بجنے کے بعد فون کسی نے اٹھایا اور کافی دیر تک خاموشی رہی۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں، پھر لائن کٹ گئی۔ پھر اسے تجسس ہوا۔ پھر اس نے دوبارہ فون ڈائل کیا، لیکن پھر جو ہوا اس نے مجھے اور ڈرا دیا۔ میرا فون میرے ہاتھ سے گر گیا۔ جب فون اٹھایا گیا تو وہ اس قدر پریشان ہو گیا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت قبرستان جانا چاہتا تھا۔ میں جانے کے لیے اٹھا تو میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ امی میں قبرستان جا رہا ہوں، اپنی بیوی کی قبر پر۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ تمہیں اتنی رات کو قبرستان جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ ابھی جو اس کے دل میں خیال تھا وہ صرف اس کی بیوی کا تھا۔ جو کچھ بھی فون پہ اس نے سنا تھا، اس کے بعد وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کی پوری ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس چیز کو دیکھے اور یہ کیا ماجرا ہے۔ اس لیے وہ اپنی بیوی کے آبائی قبرستان پہنچ گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو اس کو وہی گورکن ملا۔ تو اسے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تم بار بار قبرستان میں کیا لینے آتے ہو؟ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ تو گورکن نے کہا کہ میں تو بس صرف تم سے ہمدردی کی خاطر پوچھ رہا تھا۔ بیٹا اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کا حل نکالتا ہوں۔ تو اس نے گورکن کو ساری بات بتا دی۔ تو گورکن نے ساری بات سن کر کہا کہ تم ایسا کرو کہ اپنی بیوی کے گھر والوں سے اس بارے میں بات کرو اور اس بات کو معلوم کرو تو تمہیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے گورکن کو ساری بات معلوم ہے، لیکن وہ مجھے بتانے میں کترا رہا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے قبرستان سے واپسی پر اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ وہ سب لوگ کمرے میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور وہ لوگ مجھے دیکھ کر بہت غصے میں آ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے ابھی مارنا شروع کر دیں گے۔ وہ میری بیوی کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ وہ میری بیوی پر غصہ کیوں کر رہے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر میری ساس مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، بیٹا تم یہاں پر کس وجہ سے آئے ہو؟ ہم تمہارے ہی بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے اماں، آپ میرے بارے میں کیوں بات کر رہی تھی؟ اماں نے کہا بیٹا حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا بھانجا ہے جو کل سے گھر نہیں آیا، اس کی ماں بہت پریشان ہے، اس کا بیٹا غائب ہو گیا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ تم اس کو ڈھونڈ دو۔ میں یہ سن کر کہنے لگا کہ اماں جی میں یہاں ایک بات کرنے آیا تھا، میں آپ کو ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ میری ساس کہنے لگی کہ مسئلے تو چلتے رہیں گے۔ انہوں نے میری بات انسنی کر دی۔ میری ساس نے کہا کہ پہلے تم میرے بھانجے کو ڈھونڈ دو، تو میں بغیر بحث کیے وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کی قبر کھودنا چاہتا تھا، کیونکہ جو بھی میں نے موبائل فون پر سنا تھا اس کے بعد میں بہت بے چین ہو گیا تھا اور مجھے معلوم کرنا تھا کہ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے، کہ میں اپنی بیوی کی قبر کھود کر دیکھوں کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ لیکن کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا، نہ کوئی اس بات کو سمجھ رہا تھا اور نہ کوئی میری بات پر یقین کر رہا تھا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ جو بھی کروں گا میں خود ہی کروں گا۔ رات کے 3 بجے وہ قبرستان میں گیا۔ اب اسے اپنی بیوی کی قبر کھودنی تھی، کیونکہ رات کے 3 بجے سب لوگ سو چکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اب گورکن بھی سو گیا ہوگا، اس وقت نہیں جاگ رہا ہوگا۔ میرا دل بہت عجیب ہو گیا تھا۔ اتنی بڑی بات کے بعد میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے سارا سامان اٹھایا اور رات کے تقریباً 3:30 بجے میں نے قبر کھودنا شروع کر دی۔
اس نے قبر کھودنا شروع کی تو قبر کی مٹی بہت زیادہ نرم لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو۔ جلدی جلدی مٹی ہٹانی شروع کر دی۔ پھر وہ سلیب مجھے نظر آنے لگے جو قبر کی مٹی کے نیچے رکھ دیے جاتے ہیں۔ وہ سلیب ہٹانے میں بھی اسے زیادہ ٹائم نہیں لگا، کیونکہ اس کے اندر ایک بہت زیادہ جنون اور بے چینی تھی کہ میں بس کسی طریقے سے پتہ کر لوں کہ آخر قبر میں کیا ہے۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا اور ڈر کی وجہ سے ٹھنڈے پسینے بھی آ رہے تھے، کیونکہ قبر بالکل خالی تھی۔ قبر میں اس کی بیوی موجود نہیں تھی۔ اس نے جو کچھ بھی اپنے موبائل پر سنا تھا وہ اس کی جانچ میں قبر کھودنے کے لیے آیا تھا۔ موبائل پہ کال کی تو موبائل کسی نے اٹھا لیا تھا اور کسی نے اس سے کہا تھا کہ تمہاری بیوی پر بہت زیادہ قرض ہے، جب تک تم اس کا قرضہ ادا نہیں کر دو گے تو اس کی روح اندر تڑپتی رہے گی۔ یہ سب کچھ سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ قبر میں جو فرشتے ہوتے ہیں وہ تو صرف عربی زبان بولتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی آواز مجھے فون پر سنائی دے یا کوئی فرشتے مجھ سے بات کریں؟ یہ چیز کوئی جھوٹ ہی لگتی ہے، ایسا حقیقت میں نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگوں نے قبر میں کیمرے اور مائک رکھنے کی کوشش کی، مگر آج تک کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ نہ کسی فرشتے نے کسی انسان سے بات کی، اور یہ اللہ کے راز ہیں، ظاہر ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ قبر میں کیا ہو۔ بس جب سے ہی مجھے شک ہوا اور میں نے اپنی بیوی کی قبر کھودنے کا سوچا۔ میں نے قبر کھودی تو وہاں پر مجھے کچھ نہیں ملا۔ اب میں سیدھا وہاں سے اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ اب کی بیٹی کی قبر کھود کر دیکھی ہے، وہاں پر وہ موجود نہیں ہے۔ میرے سسرال والے یہ سن کر بہت غصے میں آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ تمہیں قبر کھودنے کی کیا پڑی تھی، تم نے کیوں قبر کھودی؟ اس کی بیوی کے میکے والے اس پر چڑھ دوڑے اور وہ بہت غصے میں آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تو اپنی بیوی کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، پر وہ لوگ میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ جب وہ اپنے سسرال سے نکلا تو اس نے سوچا کہ مجھے میری ساس نے اس کے بھانجے کو ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ اس کا بھانجا بھی اس دن سے ہی غائب تھا جس دن سے اس کی بیوی فوت ہوئی تھی۔ وہ اس کے بھانجے کو گلی گلی ڈھونڈتا رہا۔ وہ ڈھونڈتا ہوا ایک جگہ پر پہنچا۔ وہاں پر اسے کسی نے بتایا کہ وہ فلاں گاؤں میں چلا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس تک پہنچ گیا اور ایک چھوٹی سی گلی میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ 1 مہینے بعد اس کے گھر کا پتہ چلا۔ جب اس نے اس کے دروازے پہ دستک دی تو اسے اپنے تمام سوالوں کے جواب مل چکے تھے اور کچھ سوال ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا اس کے سامنے اور کوئی نہیں بلکہ اس کی خود کی بیوی کھڑی تھی۔ وہ تو کسی اور کو ادھر ڈھونڈنے آیا تھا، لیکن جو کچھ بھی اس نے دیکھا تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی بیوی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی، اپنی جان چھڑا کر بھاگنے لگی۔ اس نے اس کو پکڑ کر بولا تو وہ چلانے لگی، تو وہاں سب لوگ جمع ہو گئے۔ تو اس نے سب کو چپ کروا دیا کہ یہ میری بیوی ہے، میں اسے یہاں ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ سب لوگ بہت حیران تھے اور اس کی بیوی کے چہرے پر بہت پریشانی تھی۔ اس نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور کہا کہ تم یہاں کیسے آئیں، تم تو مر چکی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ تمہارے منہ سے خدا کا نام اچھا نہیں لگتا، تم نے تو اس رب کے خلاف جا کر یہ راستہ اختیار کیا ہے، اب بتاؤ تمہاری کیا سزا ہے؟ پھر اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں معافی چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ ایک بار میری بات سن لیں، پھر آپ جو سزا دیں گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ پھر اس کی بیوی نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ اس نے کہا کہ اس کے گھر میں اس کے کزنز کا آنا جانا تھا۔ میرا ایک کزن میرے گھر میں بہت آیا جایا کرتا تھا۔ چلو تم شہر میں جا کر جاب کر لینا، اور وہاں جب تم جاب کرو گی، پیسے کماؤ گی تو تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کے ساتھ شہر چلی گئی۔ اس نے مجھے وہاں لے جا کر غلط کام کروانا شروع کر دیا اور 7 تصویر بھی بنا لی، اور پھر وہ ان تصویر کے ذریعے مجھے بلیک میل کرنے لگا۔
یہ سب بات میری ماں کو پتا تھی، تو میری ماں نے میری شادی آپ سے کروا دی، پھر بھی اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ اس کے پاس نہیں جانا۔ میری بیوی اب 2 حصوں میں بٹ چکی تھی، وہ اس کی بات بھی سنتی تھی اور میرے ساتھ بھی خوش رہتی تھی اور اپنا غم کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ پھر اس کے کزن نے اس سے کہا کہ تم مرنے کا ناٹک کرو، میں تمہیں یہاں سے کہیں دور لے جاؤں گا، یہاں تمہارے شوہر کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اس طرح تمہارے شوہر کو بھی شک نہیں ہوگا۔ اور میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس میری ساری تصاویر موجود تھیں۔ اس کی بیوی نے اپنے کزن کے کہنے پر یہ سارا ناٹک کیا۔ اس سب میں اس کے گھر والے بھی شامل تھے، اس کے گھر والوں کو سب پتا تھا، جبھی وہ بھی اس کو دفنانے میں جلدی کر رہے تھے، اور جبھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم اپنے آبائی قبرستان میں ہی دفنائیں گے۔ وہ میری بیوی کو کمانے کا ذریعہ بنا چکا تھا۔ اب وہ مجھ سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، اب وہ میرے سامنے بہت شرمندہ تھی۔ وہ اپنے کزن کی ساری باتیں مانتی تھی، جو وہ کہتا تھا وہ وہی کرتی تھی۔ اس طرح وہ دلدل میں پھنستی چلی گئی۔ لیکن اس شخص نے اس کو کہا کہ اگر تم اس غلط کام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہ تمہیں بلیک میل نہیں کر سکتا اگر تم میرا ساتھ دو، اور میں اس کو کڑی سزا دلواؤں گا۔ اب تم اس کے ہاتھوں کھلونا نہیں بنو گی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو معاف کر کے صحیح کیا۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا، میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں پھر کسی مقبول